السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم نے 2 اصول پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ آج تیسرا اہم اصول پڑھنا ہے۔ تیسرا اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ ہم نے رب کے بارے میں جان لیا، دین کے بارے میں بھی جان لیا، اور آخرت میں یا قبر میں یا دوسرے مقامات پر جو تیسرا اہم سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ جو قبر میں انسان سے سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کون ہے، کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اور ماذا تقول فی ھذا الرجل، یعنی نبی کے بارے میں سوال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سب سے اہم چیز کہ آپ کو اپنے نبی کا نام یاد ہونا چاہیے۔ جس نبی کے آپ امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو آپ اللہ رب العالمین کا آخری رسول مانتے ہیں، ان کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے نادان، جاہل، ان پڑھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے نبی کا نام ہی یاد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے چیز، آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا کا جملہ ہے۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، محمد نام ہے، اب والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم۔ بنی ہاشم قبیلے قریش سے، اور قریش عرب سے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہما وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آج پر تعلق کس خاندان سے ہے؟ بنو ہاشم سے ہے۔ بنو ہاشم کا تعلق کس سے ہے؟ قبیل قریش سے ہے۔ قریش کس سے ہیں؟ عرب ہیں، اور یہ عرب کس کی اولاد ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 63 برس عمر شریف پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی وہ کل کی نہیں تھی، انتقال کے بعد 63 برس، جن میں سے 40 برس بعثت و نبوت سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جب رسالت کی ذمہ داری دی گئی، اس سے پہلے 40 برس گزر چکے تھے۔ یعنی 40 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 23 سال بحثت نبی اور رسول گزارے۔ تو 40 23 63 ہو گئے۔ آپ کی جائے پیدائش کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، جو سعودی عرب میں آج کل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ شرف نبوت حاصل ہوئی۔ یعنی جب اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ابتدائی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی قرآن مجید میں، تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اور نزول یا ایھا المدثر قم فانذر، جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اس آیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی بنا دیا گیا۔ تو نبی پہلی وحی کے ساتھ بنے، اور سورہ مدثر کی آیتیں جب نازل ہوئیں تو رسول بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا تھا؟ شرک سے ڈرانے کے لیے، شرک سے دور رکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار اور اس پر عمل کرانے کے لیے بھیجا تھا، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، کہ رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچا دیں۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے اٹھو، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، خبردار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، احسان نہ کرو،
زیادہ حاصل کرنے کے لیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، تو انہی کی تشریح ہے۔ شرح مفردات، قم فانذر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف دعوت دیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ آیت پہ اعراب غلط لگا ہوا ہے، کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، الرجز کا معنی اصنام یعنی بت، اور فہجر ان سے ہجر کا مطلب ہے کہ جس طرح اب تک آپ ان سے دور رہے ہیں اسی طرح ان کے بنانے پوجنے والوں سے بھی دور رہیں، اور ان اصنام اور ان کے پرستار مشرکوں سے بیزاری اور براءت کا اظہار کریں۔ یعنی آپ نے اب تک شرک نہیں کیا ہے، آئندہ بھی ان سے دور رہیں شرک کرنے سے، اور جو مشرک ہیں ان سے بھی دور رہے ہیں، جو بت ہیں بت سے بھی دور رہیں، اور جو بت کو پوجنے والے ہیں ان سے بھی بیزاری کا اظہار کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے، کتنے؟ 10 سال، اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت جانے کا حکم مل گیا، اور بلد شرک سے یعنی شرک کے مقام سے، شرک کی جگہ سے، شرک کے ملک سے، علاقے سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ فقہی مسئلہ ہے یہ۔ آج کے دن بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم لوگ واقعی یہ بات ہجرت فرض ہے یا نہیں فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، یا بعض مخصوص حالات میں فرض ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔